اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1980 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ احزاب کی آیت 85 سے ہو رہا ہے، 33 اور 50۔ سابقہ درس میں چونکہ موضوع خصوصی تھا، اس لیے تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ قرآن کریم نے سورہ احزاب کے نہایت ہولناک مواقع اور حوادث کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی ان معاشرے کی بلکہ عائلی زندگی، گھروں کی زندگی کے متعلق ہدایات دینی شروع کی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس نے کہا یہ ہے کہ اگر گھر کی زندگی اطمینان بخش نہیں ہے تو آپ باہر کی زندگی میں بھی کوئی کام اطمینان سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ پہلے اپنے گھر کے اندر یہ جو نظام باہر آپ چاہتے ہیں اس کا ایک چھوٹے پیمانے پر وہاں اس نقشے کو قائم کیجئے تو پھر پوری زندگی جنتی بن جائے گی۔ معاشرہ ہوتا کیا ہے؟ دن کے وقت باہر نکل جاتے ہیں ہم لوگ تو یہ معاشرہ ہو جاتا ہے، شام کو اپنے اپنے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ اجزاء میں بٹ جاتا ہے، وہی معاشرہ ہوتا ہے جس کے حصے ہو جاتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ زندگیاں نہیں ہیں۔ گھروں کے اندر کی زندگی اگر قرآنی نظام کے مطابق ہو جائے تو باہر معاشرہ خود بخود اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نے بڑی تاکید سے گھروں کے اندر کی زندگی کہیے، اسے عائلی زندگی کہتے ہیں، خاندان کے اندر کی زندگی، گھر کے اندر کی زندگی، اور اس کے متعلق پہلی چیز یہی تھی۔ قرآن کریم کی روح سے اصولاً مونوگیمی کا حکم، یعنی وحدت زوج جسے کہتے ہیں، ایک وقت میں ایک بیوی، یہ دو دو تین تین چار چار کا یہ اصول نہیں ہے، یہ صرف ایک استثناء تھی، ایکسیپشن تھی اس قانون میں، اور اس کی وجہ بتائی گئی تھی۔ ابتدائی دور کی زندگی جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی، صدر اول کی، مکے کے بعد مدینے میں ہجرت کر کے آپ آئے، مخالفین نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، قریب 7 سال تک انہیں مختلف قسم کی جنگیں لڑنی پڑی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اگر مغازی اور سرایا کو اکٹھا کیا جائے، یعنی وہ جنگیں جن میں حضور خود شریک ہوئے یا چھوٹی چھوٹی جھڑپیں، تو قریباً 80-82 کے قریب یہ بنتی ہیں۔ جنگوں کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ یا بچے رہ جاتے ہیں یا بوڑھے رہ جاتے ہیں، درمیان میں جوان جو ہیں وہ جنگوں میں میدان جنگ میں کام آ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی یہ ایک کمیونٹی تھی، مختصر سی ایک جماعت تھی، اس کے اندر یہ نوجوان طبقے کا اس طرح سے کم ہوتے چلے جانا، تو اس کے بعد جوان لڑکیاں شادی کے قابل جو شہید ہو جاتے تھے، ان کی بیوائیں، ان کے یتیم، ادھر سے مکے سے اور دوسرے مقامات سے مسلمان عورتیں اپنے خامدوں کو چھوڑ کر مدینے آ رہی تھیں۔ انہیں واپس نہیں بھیجا جا سکتا تھا، قرآن نے اس کا حکم دیا کہ انہیں واپس نہ بھیجو۔ یہ عورتیں مسلمانوں کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی، جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، ایسی عورتوں کی جنہیں قرآن نے ایک لفظ یتامہ، اس کے معنی یہ یتیم بچے ہی نہیں ہوتے، عربی زبان میں وہ جوان عورت کے جسے خاوند نہ مل رہا ہو، شادی نہ ہوئی ہو، اس کو بھی یتیم کہتے تھے۔ قرآن کریم نے ان حالات سے نپٹنے کے لیے یہ کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ ایک پرابلم آ گئی ہے تمہارے لیے بہت بڑی
مرد بہت کم ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، کمیونٹی بہت چھوٹی سی ہے، یہاں وہ یہودی اور منافقین ان کی کثرت بھی ہے، تو یہ ایک نئی پرابلم پیدا ہو جائے گی تمہارے لیے۔ اس لیے ہم اپنے اس اصول میں استثناء کی اجازت دیتے ہیں، رکھتے ہیں استثناء، کہ اگر ان عورتوں کا مسئلہ جن کو خاوند نہیں مل رہے منصفانہ طور پر کوئی اور حل نہ نظر آئے تو پھر اس اصول میں استثناء کر لو، اور جو یہ عورتیں چاہیں، تم چاہو، تمہارے گھر والی جو پہلی ہیں وہ چاہیں، تو باہمی رضامندی سے ایک سے زیادہ شادی کریں۔ جوان عورتوں کو بغیر شادی کے گھروں کے اندر لانا ایک تو ویسے ہی خرابی کا موجب ہو سکتا ہے، پھر وہ عورت بھی اس گھر کے اندر اپنے آپ میں کوئی ریسپیکٹ محسوس نہیں کر سکتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس پوزیشن میں اس گھر کے اندر ہوں۔ انہیں بھی سیلف ریسپیکٹ یا عزت خیش جو تھا، اس کو عزت خیش کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس کا حل یہ ہے اس وقت تک جب تک یہ پرابلم تمہاری حل نہ ہو۔ ان خفتم پہلے شرط ہے اس کی، اگر یہ صورت پیدا ہو جائے اور کوئی حل نہ ملے تو پھر اس کی اجازت ہے صرف، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد یہ ان خفتم کہیں آتا ہی نہیں ہے، یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہیں نہیں آتا، یہ جو نکاح نامے کے فارم چھپے ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیے یہ اوپر آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے اور ان خفتم کے الفاظ وہاں معذوف ہوتے ہیں، لکھے نہیں جاتے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ سے شروع کی جاتی ہے، نکاح کیا کرو 2 3 دن 4 4۔ نکاح خانوں کو میں نے دیکھا ہے نکاح پڑھاتے ہوئے یہ آیت درمیان میں ان کو لانی پڑتی ہے، ان خفتم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہی سے شروع کرتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم۔ یہ کیفیت ہے، وہ 4 کی جواز کے لیے وہ قرآن کے اندر تعریف ہو جاتی ہے۔ اور ذرا اسے بھی دیکھیے کہ بیٹی والے کے گھر میں ہوتا ہے نا نکاح، لڑکا بیٹھا ہوا ہو اور نکاح پڑھا جا رہا ہو اور وہ آہستہ آہستہ کان میں یہ بات کہتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وہ تو غنیمت ہے کہ نہ وہ لڑکا جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے، نہ وہ لڑکی کے باپ بھائی جانتے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اس کے کان میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسی ایک کے اوپر اکتفا نہ کرنا، 4 4 اور بھی کر دینا، کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں، لیکن ہو رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہو، ان خفتم قرآن میں لکھا ہوا ہے، اسے بھی تو لاؤ سامنے، شرط کے بغیر تو جو آگے جزا ہوتی ہے اس کے معنی کچھ نہیں ہوتے، اگر یہ ہو تو یہ کرو، اور اگر آپ فکرے میں کہیں کہ تو یہ کرو، اگر ہو یہ چھوڑ دیں درمیان میں، فکرہ ہی نہیں بنتا، نہ بنے، 4 تک کی اجازت تو مل گئی ہے۔ یہ 62 میں جو آئلی قوانین فیملی لاز انٹروڈیوس ہوئے تھے وہ بھی پورے کے پورے تمام ہی قرآن کے مطابق نہیں تھے، لیکن موجودہ حالات میں کچھ تھوڑی سی اصلاح اس میں ہو گئی تھی۔ ایک سے زیادہ بیوی کے سلسلے میں اس میں شرط یہ عائد کی گئی تھی کہ پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہے، اور یہ بھی کہ آپ وہ جو کونسل ہے اس کو مطمئن کر دیں کہ آپ 2 بیویوں کا بوجھ اٹھا سکیں گے، کیونکہ قرآن میں دوسری شرط یہ ہے کہ تم ان میں عدل بھی کر سکو، اگر یہ نہ کر سکو فواحدۃ، پھر نہیں اجازت۔ وہ پہلا مسئلہ یتامہ کا اور پھر آئے بھی تو عدل کا، اور اگر یہ صورت نہ ہو تو فواحدۃ، پھر اجازت نہیں ہے 1 سے زیادہ کی۔ تو ان میں آئلی قوانین میں اتنی سی گنجائش اس میں رکھ دی گئی تھی شرط کہ پہلی بیوی کی رضامندی، اور یہ اطمینان دلا دینا کہ تم یہ عدل کا، یعنی تم بوجھ اٹھا سکو گے اخراجات جو زیادہ ہوں گے تو۔ اور یہ جو طوفان مچایا جا رہا ہے ان کے خلاف اس زمانے سے کہ ان کو منسوخ کرو، وہ اتنی سی شرط بھی دوبارہ نہیں کی جا سکتی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مردوں کے حقوق جو ہیں اس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے،
انہیں یعنی عورتوں کا تو وہ حق ہے ہی نہیں، اس کا تو اپنا وجود کوئی نہیں ہے، بابا آدم کی پسلی سے نکلی ہوئی ہے، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی، یعنی یہ خدا کی پیدا کردہ نہیں ہے، آدم نے پسلی سے نکالا ہوا اسے۔ مردوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی، اتنی سی بات کہ ذرا پہلی بیوی کی رضامندی تو ہو جائے یا اطمینان دلا دو، نہیں، یہ بھی گوارا نہیں۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے سب۔ قرآن کریم نے یہاں سے معاملہ لیا۔ ان حالات میں ابتدائی دور کے مسلمانوں کے گھروں میں ایک سے زیادہ بیویاں نظر آتی ہیں، وہ اس اجازت اور اس مصلحت، اس ضرورت کے ماتحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بڑے معزز گھرانے کی خواتین تھیں، بیوہ ہو گئیں، بعض ایسے تھے جن کے خاوند اسلام نہیں لائے تھے، دیار غیر میں کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے وہاں انہیں چھوڑ دیا تھا، بڑے ممتاز قبائل کی یہ خواتین تھیں، کہاں جاتی بے سر و سامان، آئیں مدینے میں، حضور کے گھر میں ہی ان کو حفاظت اور عزت مل سکتی تھی، وہ یہاں آ گئے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی جو میں نے دہرایا ہے کہ جب یہ حالات جو ایکسیپشنل تھے، ہنگامی حالات ختم ہو گئے، معاشرہ نارمل حالات پہ آ گیا، اعتدال پہ آ گیا، تو اس وقت پھر یہ کہا گیا کہ جو عورتیں ان حالات میں آئی تھیں ایک سے زیادہ، انہیں اجازت دے دی جائے کہ وہ اس طرح سے رہنا چاہیں تو رہیں، نہ رہنا چاہیں تو انہیں یہاں سے رخصت کر دیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کن حالات میں یہ اجازت دی گئی، اور اس کی ابتدا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوئی، حضور سے یہ کہا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ وہ حالات تو ہنگامی حالات نہیں رہے، اب تم اثر نو فیصلہ کرو اپنے متعلق کہ ان حالات میں ان گھروں میں رہنا چاہتی ہو، جانا چاہتی ہو تو جاؤ، اور جانا چاہتی کی صورت میں تو میں نے بتایا تھا نا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ طلاق بھی دو اگر اپنی بیوی کو، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحً جَمِيلًا، تو اس کو نہایت حسن کارانہ انداز سے گھر سے ودا کرو، طلاق کی صورت میں بھی، تعلقات منقطع ہونے کی صورت میں بھی، تو یہ اجازت آپ کو دی گئی، تو آپ نے وہ اجازت بھی دی اور کہا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اب ٹھیک ہے، مملکت ایک قائم ہو گئی ہے، حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، پہلی زندگی کے اندر تو کتنے کتنے دنوں تک چولہے میں آگ بھی نہیں جلا کرتی تھی، تو کہا مملکت تو مل گئی اور میں سربراہ مملکت بھی ہوں، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں ویسے کا ویسا فقیر بوریا نشین ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں سربراہ مملکت ہوں، اب تم ملکائیں بن جاؤ گی، ایسی ہی غریبانہ زندگی بسر کرنی ہوگی جیسی ہم بسر کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو بھی سوچ لو، اگر یہ منظور ہے تو پھر رہو، نہیں تو چلی جاؤ۔ یہی صورت حضور کے ساتھ، یہی صورت باقی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ 50ویں آیت جو تھی اس میں یہ چیز کہی، یہ جو آ رہی تھی ہجرت کر کے عورتیں، یہ اس زمانے کی آیت ہے، اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ بعض احکام قرآن کریم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہیں، تو وہ خصوصی احکام زیادہ رعایتیں نہیں ہیں باقیوں کے مقابلے میں، زیادہ پابندیاں ہیں باقیوں کے مقابلے میں، اس میں ایک یہ بھی پابندی تھی۔ قرآن کریم نے جو رشتے حلال قرار دیے ہیں اس میں چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، بلا مشروط ان کے ساتھ شادی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا کہ آپ کے لیے بلا مشروط جائز نہیں ہے، وہ مہاجر اگر عورتیں اس صورت میں تمہارے پاس آئیں، ہجرت کر کے وہ اگر آپ کے پاس آئیں
تو تم ان میں سے شادی کر سکتے ہو. اور یہ کہا کہ خالصتاً لک من دون المؤمنین، یہ حکم تیرے لیے خصوصیت سے ہے، یعنی ایک پابندی اور عائد کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، باقی مسلمانوں کے متعلق جو احکام ہم نے دیے ہیں ان کا ہمیں علم ہے، ان کا دائرہ وسیع ہے. یہ تجھ پر پابندی عائد کی جا رہی ہے لکہ لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفور رحیم، خصوصیت سے تیرے لیے یہ پابندی عائد کی جا رہی ہے کہ تو اپنے معاملات کے حل کرنے کے اندر کسی قسم کی دقت محسوس نہ کر. باقی رہا یہ عورتیں جن کے متعلق یہ کہا تھا کہ تمہارا جی چاہے رہو، تمہارا جی چاہے تو اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤ، میں بڑے حسن کارانہ انداز سے تمہیں ودا کروں گا یہاں سے. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ترضی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حکیما. ان میں سے بھی وہ جو کہا کہ رہنا چاہے اور وہ کہے کہ صاحب اس گھر کے اندر میری آنکھوں کو جو ٹھنڈک نصیب ہے وہ اور کہاں نصیب ہوگی، تو ٹھیک ہے ان کو رہنے دو، لیکن ان پہ واضح کر دو کہ اس گھر میں ملے گا وہی کچھ جو میں نے بتایا ہے تمہیں. یہاں اس قسم کی زندگی بسر کرنی ہوگی، شاہانہ زندگی نہیں بسر کی جا سکتی، بڑی غریبانہ زندگی ہوگی. اس لیے کہ اصول وہاں یہ تھا کہ سربراہ مملکت کی زندگی مملکت کے غریب تر فرد کے معیار کے مطابق ہوگی. جیسا میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، میں نے وہ پورا تصور دیا تھا اسلامی نظام کا، اس میں نقشہ ہوتا کیا ہے. تو اس میں ایک یہ بات بھی سامنے آئی تھی نا کہ سربراہ مملکت حضرت فاروق اعظم نے یہ چیز کہی تھی، جو کہا گیا کہ آپ جاؤ کی روٹی کیوں کھاتے ہیں، گیہوں کی کیوں نہیں کھاتے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کا تو یقین ہے اس وقت کہ مملکت کے ہر فرد کو جو کی روٹی مل رہی ہے. جس دن مجھے یہ یقین دلا دو گے کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی ہے، میں اس کے بعد گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہوں. تو انہیں یہ کہا گیا کہ ایسا فیصلہ کرتے وقت یہ سمجھ لو کہ یہاں یہ ملے گا، یہ زندگی بسر کرنی ہوگی، ایسی زندگی بسر کرنی ہے. بسم اللہ، تمہاری آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک نصیب ہوگی، لیکن یہ دیکھ لو مطمئن رہنا ہوگا اس زندگی کے اندر. اور یہ بات کہا کہ یہ نہیں کہ کسی مصلحت کی خاطر، میری خاطر، اپنی خاطر یوں ہی یہ بات کہہ دو کہ جی ہمیں منظور ہے، بالکل نہیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، دلوں کو ٹٹول لو الگ بیٹھ کے، پھر سوچ لو کہ یہ منظور ہے، یہ زندگی تمہیں منظور ہے تو بسم اللہ. اور اس چھت کو چھوڑ کے کسی نے کسی جگہ جانا منظور نہ کیا تھا. جو عزت اور آنکھوں کی ٹھنڈک اس چھت میں نصیب ہو سکتی تھی وہ اور کہاں ہو سکتی ہے. یہ تو بیویاں تھیں عزیزان من، وہ زید غلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے دیا تھا. غلام اس زمانے میں غلام کہتے تھے نا انہیں، اس لیے ہم بھی اس نسبت سے صرف کہتے ہیں، ورنہ وہ تو یوں ہی مسلمان ہو جاتا تھا، اسلام لے آتا تھا، غلام غلام رہتا ہی نہیں تھا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس حیثیت سے آیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب آیا تو آپ نے اسے آزاد کر دیا. آزادی کے معنی تھے کہ جہاں جی چاہے تم جاؤ. اس کے باپ اور چچا تھے، ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ہمارا بیٹا یا بھتیجا جو ہے اسے آزاد کر دیا ہے، تو وہ آئے لینے کے لیے. سوچیے عزیزان مان، حضور کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے آزاد کیا ہے تو ہم اس لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا بسم اللہ. یہ کھڑا ہے وہ، باپ اور چچا دونوں کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹا تم آزاد ہو گئے ہو، گھر چلو. انہوں نے کہا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اب فیصلہ کر سکتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے.
انہوں نے باپ سے کہا کہ میں باپ کے گھر نہیں جانا چاہتا اس گھر کو چھوڑ کر. یہ باپ سے کہیں زیادہ عزیز گھر بن گیا. باپ اور چچا واپس چلے گئے اور زید نہیں گئے ساتھ میں. یہ تھا وہ گھر. تو اس گھر سے یہ امہات المومنین بھلا کہاں جاتی ہے؟ بہرحال لیکن انہیں یہ کہہ دیا گیا جانا چاہتی ہو جانا، رہنا چاہتی ہو تو یہ سمجھ کے رہو کہ زندگی اسی قسم کی قریب آنا ہوگی. اور دل کو کیا بات ہے یہ کہ دل کو ٹٹول کے پھر فیصلہ دو اس کے متعلق، عجلت میں فیصلہ نہ دینا. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد رسول اللہ پہ پھر اور پابندی، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت ايمانكم. کہا یہ معاملہ طے ہو گیا، فکان اللہ علی کل شیء رقیب. جب یہ پچھلا معاملہ طے ہو گیا ہے تو اے رسول اب اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے کہ کوئی اور شادی کر سکے یا ان میں سے کسی کو چھوڑ کر طلاق دے کے اس کی جگہ کوئی دوسری بیوی لے، اور تمہیں اس کی اجازت اب نہیں ہے. ہنگامی حالات ختم ہو گئے. یہ خصوصی احکام رسول کے متعلق آ رہے ہیں، اس لیے کہ رسول کی زندگی نے تو اس کا حسنہ بننا تھا، ماڈل بننا تھا باقیوں کے لیے. تو ان پہ خاص طور پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے جو دوسرے مسلمانوں پہ پابندی نہیں تھی. جو پہلے سے آ چکی ہیں، بیویاں بن چکی ہیں، وہی ہیں. اس کے بعد اب اجازت نہیں ہے اور نہ نئی بیوی کرنے کی نہ تبدیل کرنے کی. اب اس کے بعد یہ جو ازدواجی زندگی تھی اس سے آگے بڑھ کے معاشرتی زندگی کے کچھ احکام آتے ہیں. اس ضمن میں دو باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ ظہور اسلام سے پہلے یہ عرب جو تھے وہاں کے، ان کی تمدنی حالت کیا تھی؟ اسے کہتے ہی زمانہ جاہلیت ہے. جہالت نہیں بلکہ جاہلیت کا زمانہ ہے. وہ عربوں کی کیفیت یہ تھی، میں نے کہا ہے نا کہ یہ ایرانی ان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ تو ایک طرف، عربوں کے ساتھ جنگ کرنا بھی اپنے لیے حد تک عزت سمجھتے تھے. یہ اس قسم کے دان فردوسی جیسا بھی اپنے شاہ نامہ کے اندر یہ لکھتا کہ یہ عرب زے شیر شتر خوردن و سوسمار، کیفیت ان کی یہ ہے کہ دودھ بھی ان کو اونٹنیوں کا نصیب ہوتا ہے. اور یہ گو ہوتی ہے نا، کانٹے جس کے اوپر اتنے اتنے بڑے ہوتے ہیں، بڑی کری سی چیز ہوتی ہے، بہت بڑا چوہا سمجھ لیجئے. وہ کہتا ہے کہ یہ گوہ کو تو کھانے والے، اونٹنی کا دودھ پینے والے، یہ انسانوں کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں. جاہلیت عرب میں ان کی کیفیت یہ تھی. اور پھر میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کے بعد میں نے ابتدائی اس سے شروع کی تھی کہ حضرت عمر، جب حضرت عمر نہیں تھے، عمر ابن خطاب تھے، تو انہوں نے خود بتایا تھا نا کہ میں اسلام کیسے لایا. اس نے کہا تھا نا کہ وہ ہم شام کو ایک جگہ بیٹھے شراب پیا کرتے تھے. اس دن محفل وہ کہیں جمی ہوئی نہیں تھی، شراب مجھے کہیں مل نہیں رہی تھی اور میں اس کی تلاش میں نے کہا ابھی روزانہ تو شہزادی رات کو گھر جاتے ہوں گے، آپ جلدی کیوں چلے جاؤں، چلو کعبے میں تو آپ ہی کروں اور کچھ نہیں. تو یعنی کیفیت ان کی یہ تھی. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس قسم کی معاشرتی تمدنی سطح کے اوپر یہ لوگ تھے. تربیت و تعلیم نبوی میں انہیں یہاں سے اٹھا کر اس اخلاق کے اوپر پہنچ دیا کہ آج تک دنیا کی قومیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تربیت. تو گویا یہ تھی سطح ان لوگوں کی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جن کی طرف آپ دیکھیے کہ قرآن ان کے متعلق کچھ ذکر کرتا ہے. بات تو ان کی کر رہا ہے کہ اس قسم کی سطح کے یہ لوگ تھے کہ روزمرہ کے معاملات، معاشرتی زندگی کے، سوچئے ان کی حالت کیا تھی. تو بات یہ انہی کی نہیں کر رہا.
قرآن کریم جو بات بھی بیان کرتا ہے اس میں ایک اصولی ہدایت ہوتی ہے آنے والوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہمارے لیے بھی اصولی ہدایت اس میں ہوتی ہے۔ سنیے کہ کیا بات کہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیے، یوں ہی جب جی چاہے اٹھ کے منہ اٹھایا اور چل پڑے اور رسول اللہ کے گھر آ بیٹھے، بالکل ایسا نہ کیا کرو۔ پہلے اپائنٹمنٹ لیا کرو، پہلے اجازت لیا کرو اور پھر آیا کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ ایسے تھے جنہیں اس کا بھی پتہ نہیں تھا کہ دوسرے کے گھر میں جانا ہو تو پہلے اس سے پوچھا کرتے ہیں، اجازت لیا کرتے ہیں، اپائنٹمنٹ کیا کرتے ہیں، یعنی انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کے متعلق وحی کی روح سے انہیں کہنا پڑا کہ اجازت لے کے جایا کرو۔ اور وہ جو میں نے کہا ہے کہ بات یہ اس زمانے کی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ مغرب نے تو اپنے ہاں یہ اصول اپنا لیا، وہ وداؤٹ اپائنٹمنٹ کوئی کسی کے وہاں نہیں جاتا اور بڑے سکھی ہیں۔ ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر یہ اصول کیا، کسی نے اس کو عادتاً بھی نہیں اپنایا ہوا کہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ دوسرے کے ہاں دوسرے کے ملنے کے لیے جانا ہو تو پہلے پوچھ لیجئے کہ تمہیں فرصت بھی ہے۔ جس کا جی چاہے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، السلام علیکم، اچھا صاحب بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں جی۔ میں گزر رہا تھا یہاں سے، میں نے کہا جا تو رہا ہوں تو ذرا سلام ہی کرتا چلا جاؤں۔ کچھ معلوم نہیں کہ کس کام میں وہ بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، دگڑ 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 اندر تک آ گیا۔ السلام علیکم جناب۔ اب آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کسی وقت خدا نہ کردہ آپ کی شامت اعمال کہہ دیں کہ صاحب اس وقت مجھے فرصت نہیں، تو پھر دیکھیے باہر چوراہے میں جا کے کردہ کیا ہے، مزاج ہو گیا آج اتنے جانتے ہیں نا، کل ٹکے کا کلرک تھا وہاں بیٹھا ہوا، دھکے کھایا کرتا تھا۔ آج جناب انہوں کی یہ کہہ دیے تھا، ہم کو بھیک مانگنے آئے تھے، ہمیں کیا ضرورت ہے آنے کی تمہارے؟ نہ صحیح سب یہ ہے مزاج ان کا۔ اور پھر اگر میرے جیسا آدمی ہے تو ایک قدم آگے، ان کا قرآن دیکھیے اور ان کی عمل دیکھیے۔ یا اللہ، ہر ویلے پھاڑک کھلا کیوں نہیں رکھے؟ ہٹی پائی ہوئی ہے نا کہ کس ویلے گاہ آؤں ہے۔ میں نے اس لیے یہ اپنی مثال دی کہ میرے ساتھ روز بیتتی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو یہ بیتتی ہوگی۔ اگر آپ بدقسمتی سے اس طرح گھر میں بیٹھے ہوں گے اپنے کام میں، نہ بھی بیٹھے ہوں، مہمان تک نہیں پہلے اطلاع دے کے آتے۔ 10 بجے رات کے کھا پی کے آپ سونے کی تیاری کر رہے ہیں اور کنڈی کھڑک رہی ہے، سب چلے آ رہے ہیں۔ 3 مسمات ہیں، 2 خاوند بھی ہیں، بچے بھی ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ بستر بھی ٹرنک بھی اٹھایا ہوا ہے، چلے آ رہے ہیں اندر آن کے بیٹھے۔ اچھا جی کیا چیز بھائی؟ روٹی تو اجے کھانی ہے، میں جی روٹی کھا لیندے تھے اتنے آدھے کام۔ ٹھیک ہے جی، گھر والے کھا پی کے سونے کی فکر میں بیٹھے، وہ کنبے کا کنبا ترے آن دیا۔ بچے یا تو پہلے ہی کچھ رو رہے تھے یا انہوں نے تھوڑا جہا کن مروڑتا جاتا اور رونا شروع کر دیں گے۔ وہ بھائی چپ کرا کے نہیں، چپ کی کراوا، دودھ نہیں ملے ہے گا، دوپہر دا دیا لو جی یہ بھی فیڈر دا انتظام کرو، پھر سلاؤن دا انتظام کرو۔ پار بچ پاجڑ پی ہوئی ہے، کوئی منجی ڈاؤں پیا، کوئی بسترا لبدا پیا، کوئی ادھر جا کے ہو رہا ایسے کریے کہ کوئی 4 آنڈے منگاؤ کہ، تو یعنی اندازہ لگائیے روز ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں میں نے جب یہ دیکھی قرآن کی یہ ہدایت، کروں کہ بات کتنی چھوٹی سی ہے لیکن اس سے معاشرے میں تکلیف کتنی ہوتی ہے، تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ گئے تھے جناب، روٹی تک نہیں پوچھا، پانی تک دا نہیں پوچھا، چائے تک نہیں، انہیں کہ پوچھا کھلائی تو سی لے سوا کھوائی آ گئی تھی، روٹی آ گئی تھی جڑی کھوائی آ گئی تھی انہیں جناب، لے آنڈے بھن کے لے آندے تھے انہیں، یعنی مرغی اس ویلے کیوں نہیں رات کے 12 بجے پکائی؟ یعنی یہ چیزیں ہیں معاشرے میں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے۔
مغرب نے ان کو اپنے ہاں اپنا لیا ہوا، اس جہت سے تو بڑے صوفی ہیں وہ، یہ چیز ان کے ہاں نہیں ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں بات آتی کہ قرآن نے قیامت تک اپنی دفتین میں ان ہدایات کو کیوں محفوظ رکھا ہوا تھا، یہ ہمارے لیے محفوظ رکھا تھا۔ اے جماعت مومنین، پہلے اجازت لیے بغیر یہاں گھر میں مت آیا کرو، پہلی چیز۔ اگلی چیز اور ہدایت، لا طعام غیر ناظرین اناہ، کہا یہ تمہیں کھانے کے لیے دعوت دیتا ہے کبھی تو تمہاری کیفیت ہے کہ ابھی ہنڈیاں چولہے پہ ہوتی ہیں چڑھی ہوئی اور تم آگے بیٹھ جاتے، ہانڈیاں چولہے سے ہنڈیاں نہیں، قرآن کی ہدایت سے ملازم ہو اور تم آگے بیٹھ جاتے، بلا جو بیٹھا یہ، اب تمہارے پاس بیٹھنا ضروری ہو جاتا تھا اور انتظار ہو رہا ہے۔ کہا یہ نہ کیا کرو، اذا دعیتم فادخلوا، جب کھانے کے وقت پہ بلایا جائے اس وقت آؤ، کھانے کا وقت، یہ کیا گستاخی کر دی میں نے، کھانے کا اور وقت، سمجھے؟ کسے حیوان دے کھان دا وقت نہیں ہوندا جسے تریا جائے منہ مارے کھان دا وقت، لیکن وہ کھان دے بعد اطمینان دا بہ جانا بھی کام کرنا۔ انسان کی صورت میں ہمارے ہاں کے انسان کی صورت میں کھانے کا وقت ہی کوئی نہیں، صبح سے ناشتے کی چیز جو شروع ہوتی ہے کوئی 8-9 بجے سے 12-1 بجے تک تو وہی چلتی رہتی ہے، اب یہ آ گیا اب وہ آ گیا، جتنا جی چاہے زور لگا لیجیے کہ یہ گھر کے افراد خاندان ایک وقت میں بیٹھ کے ناشتہ کرنے کچھ نہیں، گھر میں یہ پکانے والی بیچاریاں بیٹھی ہوئی ہیں چولہے کے اوپر، اب اس کے لیے اب اس کے لیے، ادھر سے فارغ نہیں ہوتی تو دوپہر کے کھانے کی ہو جاتی ہے، دوپہر کا کھانا چلتا ہے 3-3 4-4 بجے تک، وقتی گھر والوں کا وقت کوئی نہیں ہے۔ یہ جو باہر سے آنے والے ہیں ان کے متعلق تو آپ کو معلوم ہوگا، یا تو وہ چیز کہ وہ ابھی ہانڈیاں چڑھی ہوئی ہیں چولہے پہ آ بیٹھے، یا یہ کیفیت ہے کہ پکا ہوا رکھا ہوا ہے ٹھنڈا ہو رہا ہے انتظار ہو رہا ہے آ ہی نہیں رہا کچھ، 2 گھنٹے بعد چلے آ رہے ہیں سب آ گئے، وہ بھائی اتنا وقت ہو گیا کہنے لگا اپنا ہی گھر آئے سی نا جتنے میں آنا سی، ٹھیک ہے جی بجے رہو تھی، کھانا کھا لیا، آگے سنیے کیا کیا بات، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھا لیا ہے تو اب اس کے بعد جاؤ بھی، پھر بیٹھ جاتے ہو تم باتیں کرنے کے لیے، ایک تیرے کھانے سے پہلے ایک تیرے کھانے کے بعد، پہلے آگے سے شروع ہے، کھانا کھایا پھر بیٹھ گئے، اچھا بھائی کیا کیا جائے، میں کیا ہے حکیلا کرتے پڑ دوا، بیٹھے اب باتیں چلی آ رہی، کھانا تو اب کھا ہی چکے ہوئے، اب انہوں نے جانا کا ہے جو ہے جلدی سے۔ ہاں عزیزان من سن، ہمارے آپ پہ سب سے بیتتی ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اسے اس سے بڑی تکلیف پہنچتی، لیکن فاستحیی منکم، یہ شرم کا مارا تم سے کہتا نہیں ہے، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن ہمیں تو شرم نہیں آتی کہنے سے خبردار جی ایسا چیتا رسول کہتا نہیں ہے تم سے، حیا مانے ہو جاتے، شرم مانے ہو جاتے ہے نا، یہی بات اسی لیے نہیں نہ کہتے ہم لوگ، یعنی کیا ان کا بیٹھنا بڑا خوش آئند ہوتا ہے کہ آپ کی بڑا کرم نوازی کہ ہم نے صاحب 12 بجے بلایا تھا، آپ 11 بجے تشریف لے آئے، اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے صرف کیا، اور ہم نے 1 بجے کھانا کھلایا، اس کے بعد بھی آپ 2 گھنٹے یہاں تشریف رکھ رہے ہیں، صاحب بڑا یہ عنایت ہے آپ کی، کب کب ملنا ہوتا ہے، دل میں آپ ہر وقت کھول رہے ہوتے ہیں کہ اٹھے بھی جائے بھی یہ کسی طرح، کہا یہ کیا بات ہے، رسول کے متعلق بھی فَلْيَسْتَحْيِی، تو شرم کا مارا کہتا نہیں ہے۔ اور اگلی بات
واللہ لا یستحی من الحق، خدا سچی بات کہنے سے بالکل نہیں شرماتا۔ اب یہ بات جو ہے کہ سب رسول اللہ کے وقت میں تو خدا نے یہ بات ان سے کہہ دی، ہمارے وقت میں بات یہ کون یہ بات کہے؟ ہمارے وقت میں بھی ان سے خدا ہی یہ بات کہے گا، جو قرآن میں کہہ دیا خدا نے وہ ہمارے لیے بھی کہہ دیا۔ لیکن یہاں تو خدا کی بات بھی کہنے کے بعد آپ دیکھیے حشر کیا ہوتا ہے۔ تو آج خدا یہ بات جب ہم قرآن کی دہرا دیں گے نا تو اس کے معنی ہے کہ خدا آج یہ بات کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ وہاں کی رہائش قریباً ہمارے گاؤں جیسی رہائشی سمجھ لیجیے، کھلے کھلے سے گھر تھے۔ کہا کہ جب تم نے گھر والوں سے کوئی چیز مانگنی ہو لینی ہو، اس صورت میں بھی یہ نہیں ہے کہ کھڑ کھڑ کر کے گھر کے اندر جا پہنچو اور وہاں جا کے یہ بات کہو کہ وہ بی بی جی ایک گلاس دینا مجھے۔ کہا باہر کھڑے ہو کے آواز پہلے دیا کرو، پرائیویسی کا تو خیال کیا کرو۔ اندر کوئی کس حالت میں ہوتا ہے تو کسی حالت میں ہوتا ہے، باہر کھڑے ہو، یعنی دونوں تقابل میں آیا کہ یہ قوم معاشرتی سطح بھی ان کی کیا تھی اس سے پہلے، اسلام سے پہلے۔ سوچئے آپ، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر 7 سال تک اتنی جنگیں بھی لڑتے رہے، مملکت کے امور بھی سر انجام دیتے رہے، فرائض رسالت بھی سر انجام دیا، اور اس قوم کو جن کی معاشرتی حالت یہ تھی کہ انہیں یہ بھی سمجھانا پڑتا تھا کہ کسی گھر سے چیز مانگنی ہو تو باہر کھڑے ہو کے مانگا کرتے ہیں۔ تمدن کی اس سطح کے اوپر جو قوم تھی ان کو اس بلند مقام کے اوپر لے گئے کہ ان کا تمدن کا نظام کی سطح دنیا بھر کے لیے ایک ماڈل بنی ہوئی آئی۔ یہ ہے تربیت۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ یہ نہایت پاکیزہ بات ہے جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ کہا مختصراً یہ بات کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ جو رسول سے گراں گزرے، جس سے اس کو اذیت پہنچے، ایسی بات کوئی نہ کرے۔ اگلی بات تو وہی ہے جو پہلے کہی تھی کہ رسول کی بیویاں تمہارے لیے مائیں ہیں، امہاتکم، ان کا مقام یہ دیا، اور یہاں اس کی وضاحت کر دی کہ ایک تو وہ صورت ہوتی ہے نا کہ آپ ہر چھوٹی لڑکی کو بیٹی کہتے ہیں، ہر بڑی عورت کو اماں جی کہتے ہیں، وہ ایک رسمی یا احتراماً ایسا کہا جاتا ہے، وہ رشتہ نہیں ایسا ہو جاتا۔ کہا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہارے لیے ماؤں کی بمنزلہ ہیں، تو وہ سچ مچ کی ماؤں کی طرح ہیں۔ جس طرح سے اپنی ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے، ان سے بھی نکاح جو ہے رسول کے بعد حرام ہے تمہارے لیے۔ یاد رکھو ان کا مقام یہ ہے تمہارے نزدیک۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ یہ ساری ہدایات دے کر کیا بات ہے قرآن کی کہ باتیں تو یہ تمہیں چھوٹی چھوٹی سی نظر آئیں گی، لیکن حقیقتاً باتیں یہ بہت بڑی بڑی جو ہم نے کہی۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ باتیں بھی کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے لیے جو ہدایات دی ان کے متعلق کہا ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیم، کہ انہیں رسمی طور پر نہ ادا کر۔ کیا بات ہے، معاشرے کے اندر عام طور پہ اور مغرب کے معاشرے سے اب یہ چیز یوں مختلف ہو گئی، وہاں فارملی یہ چیزیں کی جاتی ہیں، فارمیلٹی ہوتی، دل سے یہ بات نہیں ہوتی۔
یہاں کہا کہ ہم تمہارے دلوں کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں تمہاری زندگی کا جز بن جانی چاہیے، تمہارے خون میں انہیں حلول کر جانا چاہیے، غیر شعوری طور پر بلا ساختہ بھی تمہارا کیریکٹر اور کردار یہ ہو جانا چاہیے۔ اس لیے اسے یاد رکھو کہ یہی نہیں کہ تم ظاہرداری میں ان کی پابندی کرو، ہماری نگاہ تمہارے دلوں کے اوپر بھی ہے، ان میں ان چیزوں کی اہمیت اور ان کا احترام اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے متعلق بات ہے۔ پہلے یہ چیز آ چکی ہے، ابھی عرض کرتا ہوں۔ پردے کے احکام کے متعلق پہلے تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، اسے دوہرا دوں۔ سورہ نور کی یہ جو آیت تھی 24/21، اس میں یہ تھا کہ رسول مومن عورتوں سے یہ بات کہہ دو، اور میں دوہرا دوں کہ کہہ کیا دو جو کہا تھا۔ یہ پردے کا مسئلہ بھی ہمارے ہاں انہی مسائل میں لیا جا رہا ہے کہ جس میں وہ ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، یہاں تک کا حکم ہے، یہاں تک کا حکم نہیں۔ میں ابھی عرض کروں گا، میں نے پہلے بھی وضاحت سے کہا تھا کہ قرآن کریم در حقیقت عورت کو اس کے مقام سے شناسا کرانا چاہتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ یہ جو تیرے دل کے اندر، دل کی گہرائیوں میں ڈال دیا ہے نا مرد نے، کہ تم مرد کے لیے ہو، تمہاری ذاتی اپنا تشخص اور پرسنالٹی کوئی نہیں ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ تم اسی قسم کی پرسنالٹی رکھتی ہو جس قسم کی پرسنالٹی مرد رکھتا ہے۔ اب یہ جو مرد نے تمہارے دل میں خیال ڈال دیا کہ تم تو اس کے لیے ہو، تو تمہارے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ مجھے ہر وقت اس کی نگاہوں کے اندر جاذب بن کے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے تم اپنے حسن اور زینت کی نمائش کرتی ہو۔ کہا یہ جذبہ غلط ہے، زینت کی چیزیں ہم نے حرام نہیں قرار دیں، لیکن اس جذبے کے ماتحت زینت یا بناؤ سنگار یا باہر نکلنا کہ میں دوسروں کی، مردوں کی نگاہوں کے اندر میں جاذب اور پرکشش بن جاؤں، اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی ذاتی حیثیت کو نہیں کچھ جانتی، تم یہ سمجھ لیو کہ میرا وجود ان کے لیے ہے، میں وہ کچھ کروں جو میں ان کی نگاہوں کے اندر وجہ کشش بن جاؤں۔ کہا تم اپنے مقام سے آشنا ہو، یہ تھا جو قرآن نے کہا تھا۔ تبرج کا لفظ ہے اس کے اندر عزیزان من، ابھار اس قسم کا جس سے مردوں کے سینے میں جذبات میں طوفان پیدا ہو جائے۔ کیا بات ہے! کہا بس یہ ہے مقصد جسے تم پردہ کہتے ہو، ورنہ قرآن کریم نے، میں نے تو وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں وہ مرد اور عورت کو دوش بدوش لے جاتا ہے۔ ان بایولوجیکل ڈیفرنسز کے علاوہ وہ جو طبعی تفاوت ہے دونوں میں، فرائض کا، وظائف زندگی کا، ان کے علاوہ، اور وہ تو پھر دونوں کا الگ الگ ہے، اس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اس بنا پر عورت مرد سے کمتر درجے کے اوپر ہو کہ یہ بچے کو پیدا کرتی ہے، وہ تو ایک تقسیم ہے۔ یہ تو تمہارے لیے باعث عزت نہیں ہے، اپنا مقام ہے تمہارا، تمہاری اپنی مضمر صلاحیتیں ہیں، ان کو نشو و نما دو۔ یہ تھی جی وہ تھی، یہ تھا جو سورہ نور کی آیات جو پردے کے متعلق تھیں، ان میں یہ چیز واضح طور پہ کہی گئی تھی، اور میں نے اپنے کئی درسوں میں اس کی وضاحت کی تھی، دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے اس کے جو نمایاں اس کے پہلو تھا وہ میں نے واضح کیا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔
وہاں تمام عورتوں مومنی خواتین کے متعلق تھی، عام عورتوں کی. یہاں خصوصیت سے نبی کی عورتوں کو امہات المومنین بھی کہا ہے، مومنین کی مائیں کہا ہے. ان کے گھر کے اندر جو خواتین تھیں بہرحال وہ بھی باہر مومنوں کے نزدیک واجب الاحترام تھی. ہم تو آج بھی حضور کی صاحبزادیوں کا نام لیتے ہیں تو ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، واجب الاحترام. اس کے باوجود یہ قرآن کریم ان کو خاص طور پہ کہتا ہے لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. ان سے کہہ دو کہ ہم نے جو کہا تھا کہ اس طرح سے اپنی زینت کا اظہار نہ کیا کریں، تو ان سے کہو کہ یہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بھانجے، بھتیجے، گھر کے ملازم، ان کے متعلق یہ بات نہیں ہے کہ یہاں بھی تمہاری سر سے دوپٹہ نہ سرک جائے. جیسے وہاں استثناء تھی، یہاں یہ نساء نبی جو ہیں رسول اللہ کے گھر کی عورتیں جو ہیں ان کے متعلق بھی یہی چیز کہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کہا ہے نا کہ ان کے بارے میں یہ بات نہیں، ان کے متعلق کبھی عورت کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ میں جاذب بنوں. بڑی عجیب بات قرآن نے کہی. گھر کے اندر جوان لڑکی جو ہے جس کے دل میں یہ چیز ہے کہ میں باہر دوسرے مردوں کے سامنے جاذب بنوں، اپنے گھر کے اندر اگر وہ سب کچھ میک اپ بھی کرتی ہے تو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں باپ کی نگاہ میں حسین نظر آؤں. ساری چیز عزیزان ایمان میں آپ کی بہنوں اور بیٹیوں سے ذرا معذرت کے ساتھ کرتا ہوں، یہ سارا جذبہ جنسی ہوتا ہے تحرک. جہاں یہ چیز نہیں ہوتی وہاں یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا عورت کے دل میں، نہ دوسری طرف مرد کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا. گھر کے اندر اوباش سے اوباش لڑکے بھی جو باہر آوارہ ہوتے ہیں، گھر کے اندر اپنی بہن، اپنی بیٹی، یہ کتنی ہی زیادہ جاذب نگاہ اور حسین و جمیل کیوں نہ ہو، اسے دیکھ کے اس کے دل میں وہ کبھی خیالات نہیں ابھرتے جو باہر ابھرتے ہیں. قرآن نے اس کی بھی تفریق کی. اب آئی وہ آیت جو میں نے پہلے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس میں اتنے مار کے مارے جنگیں لڑیں آپ نے، ایک مملکت قائم کی، مملکت کا ایک نظام اتنا بڑا بنایا، خدا کے پروگرام کو اس جاں فشانی اور جد و جہد سے تکمیل تک پہنچایا، گھر کے اندر کی زندگی اس قدر قابل اطمینان اور سب کچھ بنائی. یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسلسل جد و جہد کی بنا پہ کیا، یہ کہنے کے بعد یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں نے ایک درس میں خاص طور پر درود کے متعلق وہ درس وقف کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. درود بھیجنا نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا کہ درود کا تو لفظ قرآن تو ایک طرف عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے، یہ تو پرانی پہلوی زبان جو فارسی کی تھی اس کا لفظ ہے، اور مجوسیوں کے ہاں یہ رائج تھا، نماز کا لفظ بھی اور درود کا لفظ. تو یہ جو چیز کہی گئی ہے نا، اب میں پھر ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی. 4 ہی آیتیں پہلے اسی صورت میں 43ویں آیت کے اندر ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. سارے مسلمان مومنوں کے متعلق ہے کہ صرف رسول کے ہی متعلق یہ بات نہیں ہے، تمام مومنوں کے متعلق ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یہ تمہارے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں. اور یصلون کا معنی میں نے بتائے تھے، کسی کی تائید کرنا، نصرت کرنا، شاباش دینا، مورل سپورٹ دینا، ہا کہنا، شاباش کہنا کہ کیا بات ہے جو تم نے کر کے دکھایا ہے جماعت مومنین ہے اور اے اس کے سربراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا بات تم نے کر کے دکھا دی ہے. خدا اور اس کی کائناتی قوتیں جو ہے
تمہارے اوپر تہنیت اور تبریک کے پھول نچھاور کرتی، تائید کرتی، نصرت پہنچاتی، تمہارا ساتھ دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے جماعت مومنین تم بھی اس رسول کے پروگرام میں اس کی تقویت کا باعث بنو، اس کی تائید کرو، اس کا ساتھ دو۔ کیسے ساتھ دو؟ سلموا تسلیما، اطاعت کرو اس کی جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے۔ عزیزان من، یہ تھا درود، اطاعت کرو اس کے پروگرام، اس کے احکام، اس کے ارشادات۔ یہ ہے معنی اس کے کہ تم واقعی اس کی تائید کرتے ہو، نصرت میں اس کے ساتھ ہو، رفاقت ادا کرتے ہو، پروگرام کی تکمیل تک پہنچانے میں اس کی مدد کرتے ہو۔ اس کا ثبوت اس سے ہے کہ تم اطاعت کتنی کرتے ہو ان احکام خداوندی کی۔ یہ تھا عزیزان من درود۔ اس مقام پہ قرآن نے کہا ہے، تو میں نے کہا ہے نا کہ زیادہ مجھے ضرورت نہیں تفصیل میں جانے کی، کہ میں تو پورا درس اس کے لیے وقت کر چکا ہوا ہوں، اور آپ ہی احباب تھے اس وقت بھی۔ یہ تو ہے تائید، تقویت پہنچانا، ان کے لیے راحت کا سامان بننا، تسلی کا موجب بننا۔ اس کے مقابلے میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اس کے برعکس جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں کسی طرح سے بھی، یہاں ایک بات آئی ہے جو میں بھی عرض کروں، یہ اذیت پہنچاتے ہیں اللہ اور رسول کو، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ان تمام مراعات اور مرحمات سے محرومی ہے جو خدا کی طرف سے ملتے ہیں۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں محروم کر دینا، محروم ہو جانا کسی کی مراعات سے، کسی کے الطافات سے، دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا ذلیل کن سزا ہے۔ یہاں کا ہے اذیت جو لوگ پہنچاتے ہیں اللہ اور رسول کو۔ رسول اللہ کو تو اذیت پہنچائی جا سکتی تھی، پہنچاتے تھے، اللہ کو اذیت کیسے پہنچائی جا سکتی؟ بڑا غور طلب ہے یہ بات۔ خدا کو کوئی اذیت پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو اذیت، یا اللہ اور رسول جہاں دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں، وہ ہوتا ہے وہ نظام، وہ پروگرام جو خدا نے اس کے لیے دیا ہے۔ خدا کا طے کردہ پروگرام یا نظام جو رسول اللہ کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے۔ جب اللہ اور رسول کے الفاظ اکٹھے آتے ہیں تو اس کے معنی دو الگ الگ ہستیاں نہیں ہوتی، نظام خداوندی ہوتا ہے، خدا کا پروگرام ہوتا ہے، دین خداوندی ہوتا ہے جو خدا نے دیا اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے پروان چڑھایا۔ تو کہا یہاں یہ ہے کہ جو لوگ اس نظام کے لیے کسی قسم کی مضرت اور ضرر رسانی کا موجب بنتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اس دنیا میں بھی اس نظام کی مراعات سے محروم کیے جائیں گے، آخرت میں بھی خدا کی مراعات سے محروم کیے جائیں گے، اور ان کے لیے بہت ہی ذلت آمیز سزا ہوگی۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور وہ لوگ، یہ تو صرف تھا اس نظام کے متعلق، کہا کہ جو لوگ مومن عورتوں کو اور مومن مردوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، یہ اذیت کہا کیا ہے؟ ان کے خلاف بہتان تراشی کرنا، تہمتیں لگانا ان کے خلاف، یہ ہے اذیت جو ان کو پہنچاتے ہیں۔ بہتان اور تہمتیں تراشنا، یاد رکھیے، میں ابھی عرض کروں گا، یہ جو ناحق تہمتیں تراشنا، دوسروں کے خلاف الزام لگانا، یہ بارگاہ خداوندی میں یا عدالت قرآنی میں بڑا سنگین جرم ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی سزا، قرآن نے اگر زنا کی سزا 100 درے بتائی تھی، تو بہتان تراشی جو ہے، کسی کے خلاف غلط تہمت لگانا جو ہے، اس کی سزا 80 درے۔
اتنا بڑا جرم ہے کسی کے خلاف ناحق بہتان لگانا، تہمت تراشنا کسی کے خلاف۔ معاشرہ میں ہزار خرابیاں آپ دیکھیں گے پیدا ہوتی ہیں اس قسم کی غلط تہمت تراشی سے۔ ایک بات کسی کے متعلق کہی اور وسپرنگ کمپین شروع کر دی۔ تم نے سنا ہے کچھ آج؟ وہ دیکھتے ہیں نا میاں صاحب کتنے معتبر بنے پھرتے ہیں، بعض دیکھو، نمازیں دیکھو صاحب، اور پتہ ہے آپ کو کرتے کیا ہے صاحب؟ اوہو ہمیں کیا واسطہ ہے، تو ہم نے ان کی قبر میں جانا ہے، وہ آپ جائیں گے؟ میں نے تو ایک بات ہی تم سے کر دی، آگے نہ کسی سے کہنا، اور آپ چلے گئے، اور شام تک سارے شہر کے اندر وہ گونج اٹھتی ہے اس تاکید کے ساتھ کہ کسی سے نہ کہنا، ہمیں کیا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کریم نے الحمد سے والناس تک اتنا لمبا چوڑا پروگرام، ہدایات کا وہ ضابطہ قیامت تک کے لیے ابدی ہدایات، اور اس کے آخر میں جو بات کہی ہے کہ کس چیز سے بچنا، آخری آیات کے آخری لفظ بچنا کہا ان سے، خناس الذی یوسوس فی صدور الناس، ان لوگوں سے بچنا کہ جو اس قسم کے وسوسے سے ڈالتے ہیں معاشرے کے اندر۔ آخری آیت یوسوس فی صدور الناس، خناس ہوتا ہے دبے پاؤں آنا کسی چور کا، چپکے سے کچھ کرنا تو دبے پاؤں ہی واپس چلے جانا۔ اس طرح سے جو وسوسہ اندازی کرنے والے لوگ ہیں، کہا بس ان سے محتاط رہنا۔ آخری آیت ہے یہ قرآن کی، آخری حکم ہے۔ یہ وسوسہ اندازی اتنی بڑی بنیادی خرابیوں کا موجب بنتی ہے۔ شام تک میں نے کہا سارے شہر میں گونج اٹھتی ہے اور آپ کسی کو پکڑ ہی نہیں سکتے کہ ملزم کون۔ یہ چیز کہ جو مومن عورتوں اور مومن مردوں کے خلاف اس قسم کی تہمتیں تراشتے ہیں، بہتان تراشتے ہیں، ان کے لیے بڑے سخت، ابھی میں عرض کروں گا قرآن نے ان کے لیے کیا سزا تجویز کی ہے۔ پہلی چیز یہ کہی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ بھی ایک بڑی اہم آیت ہے، پردے ہی کے ضمن میں جو کہی جاتی ہے۔ معاف رکھیے گا مجھے کچھ تکلیف ہے یار۔ کہا کہ اے رسول اپنی بیویوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، مومن عورتوں کو بھی یہ تاکید کر دو کہ وہ باہر نکلیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ زندگی کچھ ایسی تھی جیسی ہماری گاؤں کی زندگی ہوتی ہے۔ عورتوں کو باہر نکلنا ہی ہوتا تھا کہ وہ باہر نکلیں تو جو کچھ انہوں نے پہنا ہوا ہو اس کے اوپر ایک، جسے آپ اوور آل کہتے ہیں نا، یہ آپ ہسپتال میں ڈاکٹروں یا نرسوں کو دیکھتے ہیں اوپر وہ چوگا سا ایک سفید پہنا ہوا، پورے کا پورا پہنا ہوا وہ ہوتا ہے، غالباً اسے اوور آل ہی کہتے ہیں۔ کہا کہ باہر نکلیں تو اس قسم کا ایک اوور آل سا اوپر پہن لیا کریں۔ اب یہاں سے یہ چیز ہوئی کہ صاحب دیکھ نہیں، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نکلیں تو عام کپڑوں کے اندر نہ ہوں بلکہ ان کے اوپر ایک اور اوور آل ہونا چاہیے تھا، وہ پہن لیا کریں۔ یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کیوں کہتا ہے یہ، کاہے کے لیے یہ کریں۔ وہ عورتیں باہر نکلتی تھیں تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ مدینے کی زندگی میں ابھی یہودیوں کی خاصی تعداد تھی اور وہ ہر ممکن طریقے سے خرابیاں پیدا کرتے تھے۔ کھلے ہوئے دشمن نہیں تھے یہ کبھی بھی، منافق جو اور اس قسم کی دنایت والی قوم جو ہوتی ہے، کھلے بندوں کبھی بات نہیں وہ کرتی۔ قریش تو کھلے بندوں آتے تھے، گرجتے ہوئے آتے تھے، لرزا دینے کے بعد جاتے تھے۔ یہ جو تھے مدینے کے اندر کے یہودی، یہ اس قسم کی نہ دیکھی جانے والی پھانس چبھی ہوئی ہوتی تھی کہ نظر تو نہ آئے لیکن رات بھر سونے نہ دے۔ باہر جاتی تھی عورتیں، یہ انہیں چھیڑتے تھے۔ جب کہا جاتا تو تم کیوں چھیڑتے ہو، وہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ شریف زادیاں ہیں یا بازاری عورتیں ہیں۔
قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایسا کرو جب باہر نکلو تو تم اس قسم کا اوور آل پہن لیا کرو، اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ اوور آل پہننے والی جو ہے یہ شریف عورتیں ہیں. این یو رفن فلا یؤذین، تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ تم شریف عورتیں ہو، اور اس طرح سے یہ تمہیں اذیت نہ دیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اس طرح خدا چاہتا ہے کہ تمہاری حفاظت کا سامان پیدا کر دے، مرحمت دے تمہیں. ایک نشان تھا یہ ایک اس بات کا کہ یہ کوئی آوارہ عورتیں نہیں ہیں، یہ شریف زادی ہیں. یہ نشان اگلی آیت نے واضح کر دی. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کہا اتنی احتیاطی تدابیر برتنے کے باوجود اگر یہ منافق نہ باز آئیں ان کو تنگ کرنے سے، تو یہ تدبیر تھی اس بات کے لیے کہ یہ منافق اس بہانے تنگ نہ کریں ان کو. یہ کر دیا کرو. اور کہا کہ اس کے باوجود اگر یہ لوگ باز نہ آئیں اپنی ان شرارتوں سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض خباستیں ہیں. والمرجفون فی المدینہ، اور یہ اس مدینے کے اندر یہ اس قسم کی فتنہ انگیزیاں چنگاریاں پھیلاتے رہتے ہیں فتنوں کی. اگر اس کے باوجود جو ایسی احتیاطی تدبیریں تم نے ان کو بتائی ہیں، اس کے باوجود یہ باز نہ آئیں، عزیزان من سنیے، شریف زادیوں کو محض چھیڑنا جو ہے یہ کتنا سنگین جرم ہے عدالت اسلامیہ میں. کہا کہ یہ باز نہ آئیں تو پھر کیا کیا جائے؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم تمہیں اتنی قوت اور اختیار دیں گے کہ تم ان سے اچھی طرح نپٹ سکو. کیا کرو؟ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، ان کو جلا وطن کر دو، شہر بدر کر دو، نکال دو مدینے سے ان کو. ہم دیں گے تمہیں اتنے اختیار و قوت. اس سے پہلے تم کمزور تھے، ایسا نہیں کر سکتے تھے، اب تمہیں یہ اختیارات و قوت حاصل ہے. اب یہ نہ کرو کہ صاحب ہمارے شہر کے یہ شہری ہیں، رعایا ہیں، ذمہ ہیں، ان کو ہم نکالے کیوں؟ اس قسم کے ناسور جو ہیں، سرطان بننے والی چیز جو ہے، کینسر کے جو جراثیم ہیں، کہا کہ اب تمہیں اس کی قوت اور اختیار حاصل ہے. اگر یہ باز نہ آئیں، یہ ہے شرط، تو نکال دو یہاں سے. ملونین، رہیں تو محروم کر دو ان کو تمام ان مراعات سے جو پر امن شہریوں کو یہاں حاصل ہے. یہ دوسری سزا ہے. اس پہ بھی اگر یہ نہ روکیں تو اینما ثقفوا اخذوا، پھر ان کے وارنٹ جاری کر دو اشتہاری مجرموں کی طرح کہ جہاں بھی یہ کہیں ہوں یہ گرفتار کیے جائیں. وقتلوا تقتیلا، سر اڑا دو ان کا. میری بیٹیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو اتنا منظور تھا تمہاری حفاظت کا سامان. اتنی سنگین سزا کسی اور جرم کی نہیں. ملک بدر کرو، جب تک رہے تمام ان رعایات سے ان کو محروم کر دو جو یہاں ایک پرامن شہری کی حیثیت سے لوگوں کو حاصل ہے. اگر کہیں بھاگتے ہیں اس کے باوجود تو گرفتاری کے وارنٹ جاری کرو. گرفتار ہو کر آتے ہیں تو اس کی سزا سخت ترین سزا موت کی ہے جو ان کو دی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے کہ یاد رکھو، بظاہر یہ بات نظر آئے گی کہ بڑا ہی سخت قدم ہے جو اٹھایا جا رہا ہے. کیا خصوصیت تھی ان عورتوں کو یا اس معاشرے کو؟ کہا کہ خصوصیت یہ نہیں، نہ ہی خاص طور پہ ہم نے یہ حکم دیا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. شریف عورتوں کی حفاظت یہ تو ہم نے پہلے دن سے اپنا ذمہ لے رکھا تھا. یہ سنت اللہ ہے. کیا بات ہے، کہاں سنت اللہ؟ او میری بیٹی سنو، خدا کی نگاہ میں تمہاری کتنی عزت ہے. یہ نئی بات نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ سنت اللہ ہے، اور سنت اللہ میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انقلاب جس کے متعلق تو
اتنی تنبیہات دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے کہ آئے گا تمہارے جرائم کے نتیجے میں وہ آنے والی بات، یسألوک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ یہ کچھ تو کہتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ وہ جن چیزوں سے یہ اس طرح ڈرا دھمکا رہا ہے۔ یاد رکھو الساعت کا لفظ قرآن کریم میں جو آتا ہے یکلخت آنے والے حادثے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے۔ قیامت جو آخرت میں آنے والی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ ہے، لیکن یہ مخصوص اسی کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی جو اس قسم کے عظیم انقلابات آتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ انقلاب جو محمد الرسول اللہ والذین معہ کے مقدس ہاتھوں سے آنے والا تھا اس کے لیے قرآن نے ساعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہت بڑا انقلاب تھا جو آیا تھا، اوپر تلے ہو گئے تھی ساری بات۔ پرانے معاشرے تہذیبیں تمدنیں ہی نہیں اجڑی تھی۔ کیسر اور کسرا کی اتنی عظیم مملکتیں جو تھیں وہ بھی زیر و زبر ہو گئی۔ اتنا عظیم انقلاب تھا یہ، اس کے لیے الساعت کا لفظ آیا۔ اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایسا ہو جائے گا اور یہاں اتنا بڑا عظیم انقلاب آ جائے گا، یہ کب آئے گا؟ کہا کہ کب کی بات جو ہے یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ سوال نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے وہ کب آئے گا، آ رہا ہے۔ کہا ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، کیا معلوم ہے ان کو کہ وہ ان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہو اور ان کو خبر ہی نہ ہو کہ کب آ رہی ہے۔ یہ تو قوت کے نشے میں مدہوش ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تو یہ دیکھ لیتے کہ وہ تو سامنے کھڑی ہے آنے والا انقلاب۔ قرآن نے کہا ہے کہ جہنم چاروں طرف سے ان کے محیط ہے۔ اور دوسرا لفظ بڑا ہی حسین، کہا وہ تو انہیں دیکھ رہی ہے، کمبخت یہی اسے نہیں دیکھ۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ وہ انقلاب آئے گا تو پھر یہ جو اس طرح مخالفتیں کر رہے ہیں، منافقتیں برت رہے ہیں، تم دیکھو گے کہ ان کے لیے کس قدر شدید سزائیں اس کے لیے ہوں گی، کتنا برا حال ان کا اس وقت ہوگا، کس قدر تباہ و برباد ہوں، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا والی وارث اس وقت نہیں ہوگا۔ اور تاریخ نے ہم کو بتایا ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد جب یہ انقلاب آیا ہے تو یہ لوگ، خاص طور پہ یہ یہودی جو مدینے میں بیٹھے ہوئے یہ کچھ کرتے تھے، وانڈرنگ جیو کی حیثیت سے دنیا میں ذلیل و خوار پھرتے رہے گا، کہیں گھر تک نصیب نہیں تھا ان کو، خانہ بدوش تھے یہ، وانڈرنگ جیو ان کو ساری دنیا کہتی تھی۔ یہ کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ بڑی عظیم چیزیں ہیں قرآن کریم میں۔ یہ تشبیہات کے رنگ میں ایک بات بیان کی ہے کہ دوزخ میں جب یہ لیڈر اور ان کے فالوورز جمع ہوں گے تو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کیا ہو۔ وہ فالوورز کہیں گے کہ تمہارا ستیہ ناش، تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور جہنم کے عذاب میں ہم کو پھنسا دیا۔ وہ ان سے کہیں گے کہ اس میں ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے تمہیں مجبور کیا ہوا تھا، گھسیٹ کے لے آئے تھے، ہم نے آواز دی، تم ہمارے پیچھے آئے گئے، تمہارے اپنے دل کے اندر تھا سب کچھ، ہم نے تو اتنا ہی کیا تھا، ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا۔ وہ کہیں گے جی اس سے زیادہ مجبوری اور کیا ہوتی ہے، تم ایسی سازشیں کیا کرتے تھے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ جاتی تھی، تمہارے جال اس قدر دامے ہم رنگے زمین تھے کہ ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے، ہم پھنس جاتے تھے ان کے ساتھ، یہ کچھ کرتے تھے تم۔ بڑی تفصیل میں ہے یہ مکالمے۔ تو کیا یہ اس جہنم کے مکالمے ہیں؟ یہ اسی جہنم کے نہیں کہ جس کے اندر قومیں آ کر گرفتار ہوا کرتی ہیں، اس وقت پھر بے نقاب ہوتے ہیں لیڈر، اس وقت عوام کا شعور بھی بیدار ہوتا ہے، وہاں اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا، پھر وہ ایک دوسرے کو تان دیتے ہیں کہ اس قسم کے یہ لیڈر ہمارے ہاں کے، وہ کہتے ہیں کہ جیسا دودھ ہوتا ہے ویسی بلائی آتی ہے اس کے اوپر، چل بھائی ذمہ داری دودھ کی ہوتی ہے۔
قرآن نے مختلف مقامات پہ کہا، یہاں بھی یہ کہا ہے کہ اس قسم کا جب ان کے اوپر یہ شدید تباہی آئے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم خدا اور رسول کی اطاعت کرتے، ہم نے اپنے ان بڑے بڑے سرداروں کی، ان لیڈروں کی، ان کی اطاعت کی، ان کے پیچھے چلے اور انہوں نے ہمیں اس قدر گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہا کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، یہ عوام کہیں گے کہ ان لیڈروں سے ہم سے دگنی سزا دے۔ یہاں تو اتنا ہی آیا ہے، دوسرے مقام پہ ہے کہ وہ جب کہیں گے کہ ان کو دگنی سزا دے تو جواب ملے گا کہ تم دونوں کو دگنی سزا ملے، انہیں تو اس لیے کہ یہ خود پہلے انہوں نے آپ جرم کیے اور تمہیں بھی ورگلائے، تمہیں اس لیے کہ ان لیڈروں کے اندر اپنی قوت کیا تھی، یہ تمہارے بنائے ہوئے لیڈر تھے، تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا، جناب ہم نے بنایا، حضور ہم نے کیا۔ کیا بات ہے قرآن، کیوں ان کے پاس قوت کون سی تھی ایسی؟ تمہاری دی ہوئی قوت کے بل بوتے کے اوپر یہ اتنے بڑے لیڈر بنے تھے۔ تمہیں دوہرا عذاب اس لیے ہے کہ تمہیں ان کو تم نے اتنے اختیارات اور قوتیں دیں جس کی بنا پہ انہوں نے یہ جرائم کیے، اس لیے تم بھی برابر کے مجرم ہو۔ یہ بہرحال اس مقام پہ تفصیل آئے گی۔ یہاں یہ ایک بات آئی، وہاں کہا تھا نا کہ خدا اور رسول کو ایذا مت پہنچایا کرو، پھر آئی ہے یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اور وہ کہا کہ جماعت مومنین یاد رکھو، یہودیوں کی بات ہو رہی تھی نا، انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو بڑا ہی ستایا تھا، تم ایسی بات نہ کرنا کہ اس طرح سے تم رسول کو ستاؤ۔ بات تو بڑی صاف ہے، قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی اس تمام روش کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، کتنا بڑا احسان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے اوپر کہ فرعون جیسے مستبد حاکم کی غلامی سے چھڑا کر سینا کی فضاؤں میں آزاد کر دیا، مملکت قائم ہوئی، شہنشاہی، اتنی بڑی سلطنتیں ملی ان لوگوں کو، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی، وہ قرآن کریم بھی بتاتا ہے اور تورات میں تو قدم قدم پہ یہ ہے کہ کہیں ذرا پانی کی دقت ہوئی یہ مسل کے بیٹھ گئے، لگے کیا نے موسیٰ تیرا ستیہ ناش معاذ اللہ، کہاں تباہ کرنے کو ہمیں لے آیا ہے۔ وہاں من و سلوہ ملتا تھا جنگلوں میں، بیٹھ گئے کہ نہیں صاحب ہمیں تو چٹنی چاہیے، پکوڑے چاہیے، بھنے ہوئے کباب چاہیے، ٹکے چاہیے، کہاں لے آئے؟ وہ کہنے لگے ستیہ ناش وہاں تمہیں کیا ملتا تھا؟ کہنے لگے ملتا نہیں تھا، ہم ان کی ہانڈیاں پکاتے تھے اور جو نیچے باقی بچتا تھا ہم ہی تو چاٹا کرتے تھے۔ کہنے لگا ستیہ ناش تمہارا، غلامی کی حیثیت میں جو ہانڈیاں چاٹتے تھے وہ تمہیں زیادہ مرغوب تھیں اس آزادی میں من و سلوہ جو تمہیں مل رہا ہے، وہاں سے نکال کے یہ لائے ایک خدائے واحد کی غلامی کے اندر دینے کے لیے۔ چلے جا رہے ہیں، گاؤں میں جاتے ہوئے دیکھا کہ وہاں لوگ وہاں ایک بت بنایا ہوا ہے، اس کو پوچھ رہے ہیں، پکڑ کے بیٹھ گئے پلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ ہمیں بھی اس قسم کا ایک دیوتا بنا دو، یا ہمیں دکھاؤ تمہارا خدا کون سا ہے، ہم تو دیکھیں گے تو مانیں گے، ورنہ ہم دیکھے ہوئے خدا کوئی مانے نہیں۔ کہا اس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، تم کیوں قدم قدم کے اوپر مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اور وہ چند دن کے لیے باہر کہیں گئے، پیچھے سے وہ سامری کے معنی ہوتا ہے نہایت قصہ داستاں گو، اس نے لیا انہی کا زیور لیا، یہ اس قسم کے فریب کر اپنے پلے سے نہیں کچھ کیا کرتے، انہی سے لیا کرتے ہیں، انہی سے زیور لیا، وہ ایک چھوٹا سا مینڈا بنا دیا، وہ بت سا بنا دیا، اور یہ سارے اس کی پرستش کرنے لگ گئے۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا اور تمہارا ستیہ ناش، میں نے اتنی جان ماری تمہاری خاطر، تمہاری حالت یہ ہے کہ ذرا ادھر ہوئے اور تم نے ان کو، یعنی اس طرح سے موسیٰ کو علیہ السلام کو تنگ کیا تھا۔ قرآن کریم نے یہاں یہ کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی خصلتیں تمہارے اندر نہ کہیں آ جائیں، اس قسم کی باتیں نہ کرنے لگ جانا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے
تفاسیر کی روح سے سمجھ میں آتا ہے، اور تفسیریں جو ہیں وہ احادیث پر مبنی ہیں، روایات پر مبنی ہیں۔ یہ جو آیت آئی ہے نا، اس کی تفسیر ہمارے ہاں ہے، بخاری شریف میں اس کے متعلق ایک روایت کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے تنگ کرتے تھے اور خدا نے ان کو کس طرح سے باعزت بتایا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یوں ہی ندی کے کنارے، دریاؤں کے کنارے ننگے نہا لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیا سی اور یہ دور نکل جاتے ان سے اور الگ جا کے تخلیہ میں وہ نہاتے تھے۔ انہوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ موسیٰ کو، وہ علیہ السلام بھی تو کہاں کرتے ہوں گے علیہ السلام، کہ انہیں کوئی اس قسم کی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دوسروں کے سامنے ننگا نہیں ہونا چاہتے۔ دیکھیں کسی طرح سے کپڑا اٹھا کے اس کے کہ وہ کیا بیماری، تو اب کسی کے متعلق یہ مشہور کیا جائے، یعنی وہ تو اپنی حیا کے مارے اکیلے جا کے خلوت میں نہاتے تھے اور ان کے متعلق یہ ساری چیز جو پھیل دیکھا۔ اب کرے یہ کیا، یعنی یہ اب اپنا تحمد اٹھا کے تو دکھانے سے رہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے مجھے، اور یہ وسوسے تو فی صدور الناس، سارے یہ بات پھیلا دی جائے۔ کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے ایک تدبیر کی خدا نے وہاں اس روایت میں یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ وہاں نہا رہے تھے ندی کے کنارے، انہوں نے اپنے کپڑے ندی کے کنارے پتھر پہ رکھے اور آپ نہانے لگ گئے۔ جب نہا کے باہر نکلے کپڑے لینے کے لیے تو وہ پتھر بمائے کپڑوں کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا، وہ آگے آگے چلا گیا، یہ پیچھے پیچھے چلے گئے کپڑے، وہ اور آگے چلا گیا، یہ اور پیچھے چلے گئے، وہ دوڑتے گئے، چلے گئے، وہ پتھر جو تھا وہ آ گیا اس قبیلے کے اندر جہاں یہ لوگ باقی تھے، اور وہاں ان لوگوں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ کو ننگا اور کہا نہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسیٰ کو اس ذریعے سے باہر کر دیا تھا۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر عزیزان الناس۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہے جماعت مومنین، اس قسم کی باتوں کی طرف تم نہ ہو جو موسیٰ کے ساتھ اس قوم نے کیا تھا۔ صاف ستھری بات، قولوا قولا سدید، کیا بات، یہ سدید جو ہے میں کبھی نہیں بھولتا۔ وزیر خاں کی مسجد کے پیچھے جو دیوار ہے نا، کبھی اس کو جا کے دیکھنا، دنیا کے بڑے بڑے سیاح آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اتنی لمبی دیوار ہے اور اتنی اونچی دیوار ہے۔ اس زمانے میں جب ابھی ایسے آلات بھی نہیں بنے ہوں گے، اس قدر سیدھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر کہیں ذرا سا فرق نہیں آیا۔ یہ جو صد اس قسم کی ہوتی ہے نا، صاف بالکل، وہ ہوتی ہے قول سدید۔ ایسی بات کہو جس میں کہیں ٹیڑھ نہ ہو، کجی نہ ہو، کوئی پیچ نہ ہو، کوئی خم نہ ہو، کہیں سے یہ نہیں کہ ابری ہوئی، کہیں سے نیچے گئی ہوئی، صاف ستھری دو ٹوک قول سدید۔ ایسی باتیں کیا کرو، پیشدار باتیں نہ کیا کرو۔ یہی وہ چیز ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس طرح سے تم دیکھو گے کہ تمہارے اعمال میں اصلاح پیدا ہو جائے گی، تمہارے جو چھوٹی موٹی سی لغزشیں کبھی ہوتی ہیں، اس قسم کے حسن عمل کے وزن سے وہ جو ہیں ان کا پلڑا جھکے گا نہیں، اوپر رہے گا۔ حسن عمل کا پلڑا جھکتا چلا جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جس نے بھی اس نظام خداوندی کی اطاعت کی، اس کے بعد یاد رکھو فاز فوزا عظیما، دو لفظوں میں بات کریں۔ تمام مذاہب کے اندر منتہا جو ہے انسان کے حسن عمل کا، مذہب کی پیروی کا، نجات ہے۔ نجات کے معنی ہے کسی عذاب سے چھٹکارا حاصل ہونا۔ کچھ حاصل نہیں ہوتی کوئی چیز، 6 مہینے کی قید کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہ قید سے رہائی ہوتی ہے، صرف کچھ ملتا نہیں ہے۔ اور نجات کے معنی یہ تھے، یا بیماری کے بعد جب آدمی تندرست ہوتا ہے تو پہلی حالت پہ آ جاتا ہے، ایز یو ور ہو جاتا ہے، نتھنگ اینڈ، کچھ حاصل نہیں ہوتا اسے۔ تمام مذاہب کے اندر مذہبی اطاعات کی، عبادات کی، قوانین کی، احکام کی پیروی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، جیسا پہلے تھا ویسا ہو جائے۔
ہوا کیا یہ اندازہ لگائیے، جیسا پہلے تھا ویسا پھر ہو گیا۔ بات بڑی لمبی ہے، اگر میں ہر مذہب کا آپ کو سناؤں تو اب وقت نہیں ہے، میں تو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، قرآن نے یہ نجات کا تصور نہیں دیا، کہا یہ جس نے کیا فقد فاز فوزا عظیما۔ فوز اور فاز ہوتا ہے اچیومنٹ جس کو کہتے ہیں، اس نے اتنا کچھ حاصل کیا کہ جو بہت ہی بڑا حاصل کرنے کی بات ہے۔ اچیومنٹ ہوتی ہے دین کے اندر، ایز یو ور نہیں ہوتا انسان اس کے اندر۔ سورہ احزاب کی آیت 71 تک ہم آ گئے۔ اگلی آیت جو ہے، ہاں میں ابھی عرض کر دوں، یہ وہ آ گئی آیت بڑی مشہور کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو زمینوں اور آسمانوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے نہ کر دیا کہ نہ بابا ہماری توبہ، ہم تو نہیں اس کو اٹھا سکتے، اور انسان نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھو خدا کے سامنے یہ ہوا بیچارہ لیے جا رہا ہے، اپنی امانت کو ہاتھ میں اٹھائے اور وہ تو لیتے نہیں ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں، تو یہ تو بڑی بری بات ہے، سمجھیا نا، یہ تو بات نہیں۔ تو اس نے آگے جا کے کہا کہ جی اچھا یہ نہیں اٹھاتے تو ہمیں دے دیجئے، خدا نے اس کے سر پہ رکھ دی اور اس کے بعد کہا انہ کانا ظلوما جہولا، بڑا ظالم تھا، جاہل تھا، اٹھا کے لے گیا۔ یہ آیت آ رہی ہے عزیزوں نے، اگلے 10 میں ہم جی کہ آج وقت نہیں ہے جی 71 تک ہم آئے ہیں جی، یہ 72 کی آیت تھی، اور پھر 2 آیت اسی آیت کے بعد میرا خیال ہے 2 آیتوں کے بعد یہ سورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔